چوتھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے حرکت میں لانے کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی، اور وہ تاجر تھے، اور وہ اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے، اور بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا، اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا، تمہیں مال لینا ہے وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا، نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا، مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا، جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا 3 مرتبہ مانگی۔ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد أسألك بعزتك الذي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني۔ ترجمہ: اے نہایت محبت فرمانے والے، اے عزت والے عرش کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ایسی عزت جس میں کوئی تجھ سے نہیں بڑھ سکتا، اور تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، ایسی بادشاہت جس سے کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ تو اچانک ایک گھوڑے والا نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جس سے اٹھا کر اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ اس نے کہا، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کڑکڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا، یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمے کر دیا جائے۔ پھر اس فرشتے نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، جو آدمی وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔